اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان رسولوں میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی، ان میں سے ایسے بھی ہیں جن سے خدا نے کلام کیا اور بعض کے درجے بڑھائے، اور مریم کے بیٹے عیسیٰ کو ہم نے کھلی نشانیاں دیں اور روح القدس کے ذریعے سے ان کی مدد کی، اور اگر خدا کو منظور ہوتا تو وہ لوگ بعد اس کے کہ ان کے پاس کھلی دلیلیں آ چکی تھیں ان پیغمبروں کے بعد نہ لڑتے، لیکن انہوں نے اختلاف کیا۔ پھر ان میں سے کوئی تو ایمان لایا اور کوئی ان میں سے کافر ہو گیا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اے ایمان لانے والو، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کچھ ہماری راہ میں قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ بکری ہوگی نہ دوستی نہ سفارش، اور منکر جو ہیں وہی ظالم ہیں۔ اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ اور قائم ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند۔ جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے اسی کا ہے۔ وہ کون ہے جو اس کے اذن کے بغیر اس کی حضور میں شفاعت کرے؟ وہ لوگوں کے آئندہ اور گزشتہ کا حال جانتا ہے، اور لوگ اس کے علم کا کسی طرح احاطہ نہیں کر سکتے سوائے اس کے جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی آسمانوں کو اور زمین کو حاوی ہے، اور ان دونوں کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں، اور وہ بلند مرتبہ اور صاحب عظمت ہے۔ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، یقیناً ہدایت گمراہی سے الگ ہو گئی۔ پس جو شخص طاغوت کا منکر ہو اور اللہ پر ایمان لائے، اس نے بے شک مضبوط رسی پکڑ لی جو ٹوٹنے والی نہیں ہے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اللہ ان کا حامی ہے، ان کو تاریکیوں سے نور کی طرف نکال لاتا ہے، اور جو منکر ہو گئے ان کی حمایتی طاغوت ہیں جو ان کو نور سے نکال کر تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں، اور وہی جہنمی ہیں جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیا تم نے اس کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے ان کے رب کے بارے میں حجت کی، اس سے کہ خدا نے اسے سلطنت دے دی تھی؟ جس وقت ابراہیم نے یہ کہا کہ میرا پروردگار وہ ہے جو جلاتا اور مارتا ہے، اس نے کہا کہ میں بھی جلاتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا کہ خدا سورج کو مشرق کی طرف سے نکالتا ہے، تو مغرب کی طرف سے نکال لا۔ اس پر وہ کافر مبہوت ہو گیا، اور اللہ ظالم لوگوں کی راہبری نہیں فرماتا۔ یا مانند اس شخص کے تم نے نہیں دیکھا جو ایک بستی کے پاس سے گزرا، اور وہ بستی اپنی چھتوں پر گری ہوئی پڑی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ کہنے لگا کہ اللہ اس بستی کو اس کے اجاڑنے کے بعد کیوں کر زندہ کرے گا ایک دن؟ یا پس اللہ نے اس کو 100 برس کے لیے موت دی، پھر اس کو زندہ کر دیا، اور پوچھا کہ تم یہاں کتنے دن رہے؟ جواب دیا کہ 1 دن سے کم۔ فرمایا نہیں، بلکہ تم 100 برس رہے ہو۔ اب اپنے کھانے اور پینے کو دیکھو کہ وہ سڑا بسا نہیں ہے، اور اپنے گدھے کی طرف دیکھو، اور تاکہ ہم تم کو امیوں کے لیے ایک نشانی بنائیں، اور ہڈیوں کی طرف دیکھو کہ ہم کس طرح ان کو جوڑ دیتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ پس جس وقت یہ بات ان پر کھل گئی تو کہنے لگے کہ میں خوب جانتا ہوں کہ بے شک اللہ ہر شے پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ حضرت ابراہیم نے عرض کی تھی کہ اے میرے پروردگار، مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کیوں کر زندہ کیا کرتا ہے۔ فرمایا کیا تم ایمان نہیں لائے؟ عرض کی ایمان ضرور لایا ہوں، لیکن اس لیے کہ میرا قلب مطمئن ہو جائے۔ فرمایا تو تم 4 پرندے لو، پھر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ملا کے ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا ڈال دو، پھر ان کو بلاؤ، وہ تمہارے پاس دوڑتے چلے آئیں گے، اور یہ سمجھ لو کہ خدا زبردست اور حکمت والا ہے۔ مثال ان کی جو اپنا مال راہ خدا میں صرف کرتے ہیں، اس دانے کی سی مثال ہے جو 7 بالی اگائے کہ ہر بال میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے لیے چاہے بڑھا دیتا ہے، اور اللہ صاحب وسعت و علم ہے۔ جو لوگ اپنے اموال راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، پھر جو خرچ کر چکے اس کے بعد احسان نہیں جتاتے اور اعزاء نہیں پہنچاتے، ان کے لیے ان کے پروردگار کے پاس صلہ ہے، اور ان کو نہ خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ نرم بات اور درگزر اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد اعزاء ہو، اور اللہ بے نیاز اور بردبار ہے۔ اے ایمان لانے والو، تم اپنے صدقات کو احسان جتانے سے اور اعزاء دینے سے باطل نہ کرو، مثل اس شخص کے جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے صرف کرتا ہے
اور اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا، بس اس کی مثال اس چٹان کی سی ہے جس پر مٹی ہو، پھر اس پر زور کا میंہ پڑے اور اسے صفا چٹ چھوڑ جائے۔ اسی طرح جو کچھ انہوں نے کیا ہے کچھ بھی اس میں سے نہ پائیں گے، اور اللہ منکر لوگوں کی رہبری نہیں فرماتا۔ ان لوگوں کی مثل جو اپنے اموال کو خدا کی خوشنودیاں حاصل کرنے کے لیے اور اپنی ذات کی ثابت قدمی کی وجہ سے صرف کرتے ہیں، اس باغ کی سی ہے جو بلندی پر ہو اور اس پر زور کا میंہ پڑے، پھر وہ دو چند پھل دے، پھر اگر زور کا میंہ اس پر نہ پڑے تو ہلکا ہی صحیح، اور اللہ تمہارے اعمال کا دیکھنے والا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی اس کو پسند کرتا ہے کہ اس کا ایک باغ کھجوروں اور انگوروں کا ہو جس کے نیچے ندیاں بہتی ہوں، جس میں اس کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں، اور اس شخص کو بڑھاپا آ لے اور اس کے بچے ابھی کمزور ہوں، پھر اس باغ میں ایک بگولا آ جائے جس میں آگ بھی ہو جس سے وہ باغ جل جائے؟ اسی طرح اللہ تمہارے نفع کے لیے آیتیں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اے ایمان لانے والو، جو کچھ تم نے نیک کمائی کی ہے اور جو کچھ ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کیا ہے، اس میں سے رائے خدا میں صرف کرو، اور خراب چیز کو اس نیت سے کہ اس میں سے رائے خدا میں خرچ کرو چھونا بھی نہیں، حالانکہ تم خود اس کے لینے کے روادار نہیں ہو، سوائے اس کے کہ اس کے بارے میں چشم پوشی کر لو اور یہ سمجھ لو کہ اللہ بے نیاز اور لائق حمد ہے۔ شیطان تم کو فقر سے ڈراتا اور بےہودہ باتوں کی ترغیب دیتا ہے، اور اللہ اپنی طرف سے مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ صاحب وسعت و علم ہے، جس کو چاہتا ہے حکمت و عنایت فرماتا ہے، اور جس کو حکمت دی گئی اسے تو بہت کچھ خیر و برکت دی گئی، حالانکہ سوائے عقل مندوں کے کوئی نصیحت حاصل نہیں کرتا۔ اور جو کچھ بھی تم نے رائے خدا میں صرف کیا اور جو کچھ بھی تم نے منت مانی، وہ اللہ کو ضرور معلوم ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اگر تم صدقات کو ظاہر کرو تو اچھا ہے، اور اگر تم چھپاؤ اور محتاجوں کو دو تو وہ تمہارے حق میں اور بہتر ہے، اور تمہاری بدیوں کا کفارہ ہوگا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے آگاہ ہے۔ اے رسول، تمہارے ذمہ یہ نہیں ہے کہ تم ان کو منزل مقصود تک پہنچا دو، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے، اور جو کچھ تم نیکی میں خرچ کرو گے اس کا نفع تمہارے ہی لیے ہوگا، جس حال میں کہ تم سوائے اللہ کی رضا جوئی اور کسی غرض سے صرف نہ کرو، اور جو کچھ بھی تم نیکی میں خرچ کرو گے وہ تم کو پورا دیا جائے گا، اور تم کو کچھ نقصان نہ پہنچایا جائے گا۔ تمہارے صدقات ان محتاجوں کا حق ہیں جو رائے خدا میں محصور ہو گئے ہوں اور کسی طرف ملک میں جا نہ سکتے ہوں۔ ناواقف ان کو ان کی خودداری کی وجہ سے بے نیاز خیال کرتا ہے، تم ان کو علامتوں سے پہچان لو گے، وہ لوگوں سے گڑ گڑا کر سوال نہیں کرتے، اور تم نیکی میں جو کچھ بھی خرچ کرو گے اللہ اس سے آگاہ ہے۔ جو لوگ اپنے مال رات اور دن پوشیدہ اور ظاہر رائے خدا میں صرف کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے پروردگار کے پاس ہے، اور ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قبر سے نکل کر نہ کھڑے ہوں گے مگر اس شخص کی طرح جس کو شیطان نے چھو کر مخبوط الحواس کر دیا ہو، اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ معاملہ بیع بھی مثل سود کی ہے، حالانکہ خدا نے بیع کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ پس جس شخص کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آئی اور وہ باز رہا تو جو کچھ پہلے گزر چکا وہ اس کے لیے معاف ہے، اور اس کا معاملہ خدا کے حوالے ہے، اور جو پھر ایسا ہی کریں گے وہی دوزخی ہیں جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹا دیتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی منکر گنہگار کو دوست نہیں رکھتا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے اور نماز پڑھی اور زکوٰۃ دی، ان کا اجر ان کے پروردگار کے پاس ہے، اور انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اے ایمان لانے والو، اگر تم مومن ہو تو اللہ سے ڈرو، اور سود کسی پر باقی رہ گیا ہے تو اسے چھوڑ دو، پھر اگر تم ایسا نہ کرو تو اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہاری اصل پونجی تم کو ملنی چاہیے، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے، اور اگر مقروض تنگ دست ہو تو فراغت کے زمانے تک مہلت دو، اور اگر تم اصل قرض معاف کر دو
تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، بشرطے کہ تم سمجھو۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن اللہ کے حضور میں حاضر کیے جاؤ گے، پھر ہر نفس کو جو کچھ اس نے کیا ہے اس کا پورا پورا بدلہ ملے گا اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ اے ایمان لانے والو، جب تم کسی مقررہ مدت کے لیے آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اس کو لکھ لیا کرو، اور لازم ہے کہ کاتب تمہارے مابین انصاف سے لکھے، اور کاتب لکھنے سے انکار نہ کرے، بلکہ جس طرح اللہ نے اسے سکھایا ہے اسی طرح سے لکھ دے، اور جو قرض لینے والا ہو وہ لکھواتا جائے، اور اسے لازم ہے کہ خدا سے ڈرے اور قرض دینے والے کچھ کم نہ کر دے۔ پھر اگر وہ قرض لینے والا نادان یا کمزور ہو یا عبارت خود نہ بتلا سکتا ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ بتلائے، اور گواہوں میں سے جو تمہیں پسند ہوں 2 مردوں کو گواہ بنا لو، اور اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتوں کو گواہ بنا لو، تاکہ ان عورتوں میں سے اگر ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلائے، اور گواہ جس وقت بلائے جائیں تو انکار نہ کریں۔ اور تم کسی چھوٹے بڑے معاملہ کے لکھنے میں سستی نہ کرو، خدا کے نزدیک یہ زیادہ انصاف کی بات ہے اور شہادت کا زیادہ ثبوت ہے، اور اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ تم کو شک نہ پڑے، سوائے اس کے کہ جو نقد سودا ہو جیسا تم باہمی لین دین کیا کرتے ہو، بس اگر تم اس کو نہ لکھو تو تم پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ اور جس وقت تم خرید و فروخت کرو تو گواہ کر لو، اور کاتب کو اور گواہ کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے، اور اگر تم ایسا کرو گے تو یہ تمہاری طرف سے نافرمانی ہوگی، اور اللہ سے ڈرو، اور اللہ تم کو احکام تعلیم کرتا ہے، اور اللہ ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور کوئی کاتب نہ پاؤ تو جو چیز تمہارے پاس ہے اسے رہن کر دو، پھر اگر تم میں سے کوئی کسی دوسرے کو امین سمجھ لے تو جس کو امین سمجھا گیا ہے اسے لازم ہے کہ دینے والے کی امانت ادا کر دے، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا پروردگار ہے، اور شہادت کو نہ چھپاؤ، اور جو شہادت کو چھپائے گا اس کا دل یقیناً گنہگار ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے آگاہ ہے۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اللہ ہی کا ہے، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے خواہ تم اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ پھر جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ ہر شے پر پوری پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ رسول ان پر ایمان لائے ہیں جو ان پر ان کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور مومنین بھی سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ ہم اس کے رسولوں میں سے کسی کی تصدیق میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ اور ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، اے ہمارے پروردگار ہم تیری مغفرت کے خواستگار ہیں اور تیری ہی طرف بازگشت ہے۔ اللہ کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اب جو کچھ اس نے اچھا کیا اس کا نفع اس کے لیے ہے، اور جو کچھ اس نے برا کیا اس کا نقصان اس کے لیے ہے۔ اے ہمارے پروردگار اگر ہم سے بھول چوک ہو جائے تو اس کا مواخذہ نہ کر، اور ہم پر ویسا بار نہ ڈال جیسا ان پر ڈالا تھا جو ہم سے پہلے تھے۔ اے ہمارے پروردگار اور ہم سے اتنا بوجھ نہ اٹھوا جس کی ہم میں طاقت نہیں، اور ہم سے درگزر کر اور ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم کر، تو ہمارا آقا ہے، بس ہم کو کافر لوگوں کے مقابلے میں مدد دے۔ رحمان و رحیم خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ الف لام میم۔ اللہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ قائم ہے۔ اس نے تم پر کتاب برحق نازل کی جو اپنے سے پہلی کتب کی تصدیق کرتی ہے، اور اس نے آدمیوں کو ہدایت کے لیے پہلے توریت و انجیل نازل کی، اور اسی نے قرآن اتارا۔ بے شک جو لوگ خدا کی نشانیوں کے منکر ہو گئے ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ زبردست اور بدلہ لینے والا ہے۔ بے شک آسمان اور زمین کی کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ وہی تو ہے جو رحم مادر میں جیسی چاہتا ہے تمہاری صورتیں بنا دیتا ہے، سوائے اس زبردست حکمت والے کے کوئی معبود نہیں ہے۔ وہ وہی تو ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی جس کی کچھ آیتیں تو صاف صاف ہیں اور وہی کتاب کی اصل ہیں اور کچھ گول گول ہیں۔ اب جن لوگوں کے دلوں میں کھوٹ ہے وہ
فتنہ پھیلانے کی نیت سے اور اپنا مطلب نکالنے کی غرض سے ان گول گول آیتوں کی پیروی کرتے ہیں، حالانکہ ان کا اصل مطلب سوائے خدا اور ان لوگوں کے جو علم میں مضبوط ہیں اور کوئی نہیں جانتا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، ہر ایک محکم و متشابہ ہمارے رب کی طرف سے ہے اور سوائے صاحبان عقل کے اس سے اور کوئی نصیحت حاصل نہیں کرتا۔ اے ہمارے پروردگار، بعد اس کے کہ تو ہم کو ہدایت کر چکا، ہمارے دل حق سے نہ ہٹا اور ہم کو اپنے پاس سے رحمت عنایت فرما، بے شک تو سب سے بڑا عطا کرنے والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، بے شک تو سب لوگوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جس کے بارے میں کوئی شک نہیں، بے شک اللہ خلاف وعدہ نہیں کرتا۔ جو کافر ہو گئے ان کے مال اور ان کی اولاد غضب خدا سے انہیں ذرہ بھر بھی ہرگز نہ بچائیں گے اور وہ جہنم کا گندن بنیں گے، جیسے فرعون والوں کی اور ان سے پہلوں کی گت بنی جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا۔ پھر خدا نے ان کے گناہوں کے بدلے ان کو گرفتار کیا اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ جو کافر ہو گئے ہیں ان سے کہہ دو کہ عنقریب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم میں جمع کیے جاؤ گے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ بے شک تمہارے لیے ان دو گروہوں کے بارے میں جو مقابل ہو گئے تھے ایک نشانی موجود تھی، ایک گروہ تو رائے خدا میں لڑتا تھا اور دوسرا کافر تھا اور کھلی آنکھوں اپنے مقابل والوں کو اپنے سے دو چند دیکھ رہا تھا، اور اللہ اپنی نصرت سے جس کی چاہتا ہے تائید فرماتا ہے۔ بے شک اس واقعہ میں صاحبان بصیرت کے لیے نصیحت ہے۔ لوگوں کی نظر میں ان خواہشوں کی محبت زینت پا گئی ہے جو عورتوں اور بچوں، سونے اور چاندی کے چنے ہوئے توڑوں، دغیلے، گھوڑوں اور چوپایوں اور کھیتی باڑی سے متعلق ہوں۔ یہ زندگانی دنیا کا سرمایہ ہیں اور انجام کی نیکی خدا ہی کے ہاتھ ہے۔ تم کہہ دو کہ کیا میں تم کو ان سے اچھی چیزوں کی خبر دوں؟ ان کے لیے جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی ان کے رب کے پاس باغات ہیں جن کے نیچے ندیاں بہتی پھرتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ بیبیاں ہیں اور خدا کی خوشنودی ہے اور خدا کل بندوں کا نگران ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، بے شک ہم ایمان لائے ہیں، تو ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم کو عذاب جہنم سے بچا لے۔ صبر کرنے والے اور سچ بولنے والے اور خدا کی طرف رجوع کرنے والے اور راہ خدا میں خرچ کرنے والے، نور کے اور اپنے خدا سے معافی چاہنے والے یہی ہیں۔ خدا نے خود اس بات کی شہادت دی کہ سوائے اس کے کوئی معبود نہیں ہے، اور کل فرشتوں نے اور صاحبان علم نے جو عدل پر قائم ہیں یہی شہادت دی کہ سوائے اس زبردست حکمت والے کے اور کوئی معبود نہیں ہے۔ دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، اور جن کو کتاب دی گئی تھی انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر آپس کے حسد کی وجہ سے، بعد اس کے کہ ان کو علم ہو گیا تھا۔ اور جو شخص خدا کی آیتوں کا منکر ہوگا تو اللہ اس سے بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ پھر اگر وہ تم سے حجت کریں تو کہہ دو کہ میں نے اور میرے تابعین نے خدا کے سامنے اطاعتاً اپنا سر جھکا دیا ہے، اور ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی ہے اور ان پڑھ لوگوں سے دریافت کر لو کہ آیا تم بھی اسلام لائے؟ اگر وہ اسلام لے آئیں گے تو یقیناً ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، اور اگر روگردان ہوں گے تو تمہارے ذمہ تو صرف پیغام پہنچا دینا ہے، اور اللہ کل بندوں کا خود نگران ہے۔ بے تحقیق جو لوگ خدا کی نشانیوں کے منکر ہیں اور ناحق انبیاء کو قتل کرتے ہیں اور ان لوگوں کو قتل کرتے ہیں جو آدمیوں میں سے عدل و انصاف کا حکم دیتے ہیں، بس ان کو دردناک عذاب کی خبر سنا دو۔ وہ وہی ہیں جن کے اعمال دنیا و آخرت میں عقارت ہو جائیں گے اور ان کا کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کچھ حصہ کتاب سے دیا گیا تھا؟ وہ کتاب خدا کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے مابین فیصلہ کرے، پھر ان میں سے ایک گروہ روگردان ہو کر حق سے پھر جاتا ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے کہہ دیا کہ آگ تو ہم کو سوائے گنتی کے دنوں کے ہرگز نہ چھوئے گی، اور جو جھوٹ وہ جوڑا کرتے تھے اسی نے ان کو ان کے دین کے بارے میں دھوکہ دیا۔ پھر کیا حالت ہوگی جب ہم ان کو اس دن جمع کر لیں گے جس کے بارے میں شک نہیں، اور ہر نفس کو اس کے کیے کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔
کہہ دو کہ اے اللہ، اے سلطنت کے مالک، تو جس کو چاہتا ہے سلطنت عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے سلطنت چھین لیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے تو عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے تو ذلت دیتا ہے۔ تمام خیر و خوبی تیرے ہی ہاتھ ہے، بے شک تو ہر شے پر قادر ہے۔ تو رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں، اور تو مردے کو زندہ سے نکال لاتا ہے اور زندہ کو مردے سے، اور اس کو چاہتا ہے تو بے حساب رزق عنایت فرماتا ہے۔ مومن مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں، اور جو ایسا کرے گا تو اس سے اور خدا سے کوئی واسطہ نہیں، سوائے اس صورت کے کہ تم ان سے کسی قسم کا خوف رکھتے ہو، اور اللہ تم کو اپنے سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف بازگشت ہے۔ کہہ دو جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے، خواہ تم اس کو چھپاؤ یا اس کا اظہار کرو، اللہ اس کو جانتا ہے، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اس سے بھی واقف ہے، اور اللہ ہر چیز پر پوری پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اس دن ہر نفس اس نیکی کو جو وہ کر چکا ہے اور اس بدی کو جو وہ کر چکا ہے موجود پائے گا، اور یہ خواہش کرے گا کہ کاش خود اس کے اور اس دن کے مابین ایک مدت طویل حائل ہوتی، اور اللہ تم کو اپنے سے ڈراتا ہے، اور اللہ کل بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ اے رسول کہہ دو اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، تاکہ اللہ تمہیں دوست رکھے اور تمہارے گناہ بخش دے، اور اللہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ کہہ دو تم اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر وہ روگردانی کریں تو یقیناً اللہ منکروں کو دوست نہیں رکھتا۔ بالتحقیق اللہ نے آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام عالموں سے برگزیدہ کیا، ان میں سے بعض کی اولاد ہیں، اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ جس وقت عمران کی زوجہ نے یہ عرض کی کہ اے میرے پروردگار، جو میرے پیٹ میں ہے اس کو تیرے نام پر چھوڑ دینے کی منت مانتی ہوں، بس تو میری یہ منت قبول کر لے، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر جب اسے جنا تو کہنے لگی کہ اے میرے پروردگار، میں نے تو یہ لڑکی جنی، حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ کیا جنی، اور لڑکا لڑکی کے مانند نہیں ہوتا، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا، اور اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان لعین کے شر سے بچانے کے لیے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ پھر اس کے پروردگار نے اس کی نظر کو حسن قبول سے قبول کر لیا اور اس لڑکی کو خوبی کے ساتھ بڑھایا، اور زکریا نے اس کی کفالت کی۔ جس وقت زکریا اس لڑکی کے پاس محراب عبادت میں جاتے، اس کے پاس کچھ کھانے کی چیز پاتے، دریافت کیا کرتے اے مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ وہ عرض کرتی کہ اللہ کے پاس سے، بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عنایت فرماتا ہے۔ اس وقت زکریا نے اپنے پروردگار کو پکارا اور عرض کی کہ اے میرے پروردگار، مجھے بھی اپنے پاس سے پاک اولاد عنایت فرما، بے شبہ تو دعا کا سننے والا ہے۔ پھر جس حالت میں وہ محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، فرشتوں نے انہیں آواز دی اور کہا کہ اللہ تم کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، جو خدا کے کلمے کی تصدیق کرنے والا اور سردار اور شہوتوں سے باز رہنے والا اور نبی صالحین سے ہوگا۔ زکریا نے عرض کی کہ اے میرے پروردگار، میرے لڑکا کہاں سے ہوگا، حالانکہ بڑھاپے نے مجھے آ گھیرا اور میری بیوی بانجھ ہے۔ جواب ملا کہ اللہ جو کچھ چاہتا ہے یوں ہی کر دیا کرتا ہے۔ زکریا نے عرض کی کہ اے میرے پروردگار، میرے لیے کوئی نشانی قرار دے۔ فرمایا تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک آدمیوں سے سوائے اشارے کے بات نہ کر سکو گے، اور اپنے رب کی یاد زیادہ کر لو، اور شام اور صبح تسبیح پڑھو۔ اور جس وقت فرشتوں نے کہا کہ اے مریم، یقیناً اللہ نے تم کو چن لیا اور تم کو پاک قرار دیا اور تم کو زمانے بھر کی عورتوں سے برگزیدہ کیا، اے مریم تم اپنے رب کی خالص عبادت کرو اور سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اے رسول، یہ غیب کی خبریں ہم تم کو بذریعہ وحی پہنچاتے ہیں، حالانکہ وہ جس وقت کوڑا ڈال رہے تھے کہ مریم کی کفالت کون کرے، تم ان کے پاس موجود نہ تھے، اور جس وقت وہ اس بارے میں جھگڑ رہے تھے
تم ان کے پاس نہ تھے، اس وقت کو یاد کرو جب فرشتوں نے یہ کہا کہ اے مریم، خدا تم کو اپنے کلمہ کی خوشخبری پہنچاتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، دنیا اور آخرت میں خوب رو، مقرب بندوں میں اس کا شمار ہوگا، اور آدمیوں سے وہ بچپن اور بڑھاپے میں یکساں باتیں کرے گا اور صالحین سے ہوگا۔ مریم نے عرض کی کہ اے میرے پروردگار، میرے بچہ کہاں سے ہو جائے گا اس حال میں کہ کسی مرد نے مجھ کو چھوا تک نہیں؟ فرمایا اللہ جس چیز کو چاہتا ہے یوں ہی پیدا کر دیتا ہے، جب وہ کسی معاملہ کو طے کر دے تو سوائے اس کے کچھ نہیں کہ فرما دے ہو جا اور وہ ہو جائے۔ اور اللہ اس کو کتاب اور حکمت اور توریت و انجیل کی تعلیم دے گا اور بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گا، اور وہ یہ کہے گا کہ میں تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، میں تمہارے لیے گندی مٹی سے پرندے کسی صورت پیدا کر دوں گا، پھر اس میں پھونک ماروں گا، پھر وہ حکم خدا سے پرندہ بن جائے گا، اور میں مادرزاد اندھے اور کوہڑی کو تندرست کر دوں گا، اور میں حکم خدا سے مردوں کو زندہ کروں گا، اور جو کچھ تم اپنے گھروں میں کھاتے ہو اور جو کچھ ذخیرہ کرتے ہو اس کی تم کو خبر دوں گا۔ اگر تم مومن ہو تو یقیناً اس میں تمہارے لیے نشانی موجود ہے، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ اپنے سے پہلے کی توریت کی تصدیق کروں، اور اس لیے کہ بعض چیزیں جو کہ تم پر حرام کی گئی ہیں تمہارے لیے حلال قرار دوں، اور تمہارے رب کے پاس سے نشانی لے کر آیا ہوں، بس خدا سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، بے شک اللہ میرا پروردگار بھی ہے اور تمہارا پروردگار بھی، بس اسی کی عبادت کرو، سیدھا راستہ یہی ہے۔ پھر جب عیسیٰ نے ان کی طرف سے انکار محسوس کیا تو بولے اللہ کے کام میں میرے مددگار کون ہیں؟ حواری بولے اللہ کے مددگار ہم ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور گواہ رہیے کہ ہم فرما بردار ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، جو کچھ تو نے ہم پر نازل کیا ہم اس پر ایمان لائے اور ہم نے رسول کی پیروی کی، پس تو حق کی شہادت دینے والوں کے ساتھ ہم کو بھی لکھ لے۔ اور وہ یہودی ایک چال چلے اور اللہ بدلہ دینے کے لیے ایک چال چلا، اور اللہ سب سے بہتر بدلہ دینے والا ہے۔ جس وقت خدا نے فرمایا کہ اے عیسیٰ، میں تمہاری مدت پوری کرنے والا ہوں اور تم کو اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، اور تم کو کافروں کے میل جول کی خرابی سے پاک کرنے والا ہوں، اور جن لوگوں نے تمہاری پیروی کی ہے ان کو انکار کرنے والوں پر قیامت تک فوقیت دینے والا ہوں، پھر تم سب کی بازگشت میری طرف ہوگی، اور جن معاملات میں تم اختلاف کیا کرتے تھے ان میں تمہارے مابین اسی وقت حکم سنا دوں گا۔ اب جو کافر ہو گئے ہیں ان کو تو دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا، اور ان کا مددگار کوئی بھی نہ ہوگا، اور جو ایماندار اور نیکوکار ہوں تو اللہ ان کو ان کے اجر پورے پورے دے گا، اور اللہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا۔ اے رسول، ہم تم پر یہ آیتیں اور حکمت والا ذکر تلاوت کرتے ہیں، بے شک اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی سی مثال ہے، اس کو مٹی سے پیدا کیا تھا، پھر اس سے فرمایا ہو جا اور وہ ہو گیا۔ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، بس تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ پھر جو شخص تم سے عیسیٰ کے بارے میں حجت کرے بعد اس کے کہ تمہارے پاس علم آ چکا ہے تو کہہ دو کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں اور تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، اور ہم اپنی عورتوں کو بلائیں اور تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، اور ہم اپنے نفسوں کو بلائیں اور تم اپنے نفسوں کو بلاؤ، پھر ہم خدا کی طرف رجوع کریں اور خدا کی لعنت جھوٹوں پر قرار دیں۔ بے شک یہ سچا بیان ہے اور سوائے خدا کے کوئی معبود نہیں ہے، اور بے شک وہی خدا زبردست اور صاحب حکمت ہے۔ پھر اگر وہ روگردان ہو جائیں تو اللہ تو فسادیوں کو خوب جانتا ہے۔ اے رسول کہہ دو کہ اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے مابین مساوی ہے کہ ہم سوائے خدا کے کسی کی پرستش نہ کریں اور اس کا کسی کو شریک نہ بنائیں، اور حقیقی خدا کو چھوڑ کر ہم میں سے کوئی کسی کو پروردگار نہ بنا لے۔ پھر اگر وہ روگردان ہوں تو یہ کہہ دو کہ اس کے گواہ رہنا کہ واقعی مسلمان ہم ہیں۔ اے اہل کتاب، ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو حالانکہ توریت اور انجیل نازل ہی ان کے بعد کی گئی ہیں؟
کیا تم میں اتنی بھی عقل نہیں؟ اے لوگو، تم وہی تو ہو جو ابھی تو اس کے بارے میں جھگڑتے تھے جس کا تمہیں علم ہے، پھر اس کے بارے میں کیوں جھگڑنے لگے جس کا تمہیں علم نہیں ہے؟ حالانکہ اللہ جانتا ہے اور تم کچھ نہیں جانتے۔ ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی، بلکہ وہ سچے فرما بردار تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ بلا شک بمقابلہ کل آدمیوں کے ابراہیم سے زیادہ خصوصیت ان لوگوں کو ہے جو ان کے پیرو ہیں، اور اس نبی کو ہے اور ان لوگوں کو جو ان پر ایمان لائے ہیں، اور اللہ کل مومنوں کا کارساز ہے۔ اہل کتاب کے ایک گروہ نے یہ خواہش کی کہ کاش وہ تم کو گمراہ کر لیں، حالانکہ وہ اپنے آپ ہی کو گمراہ کرتے ہیں اور سمجھتے نہیں۔ اے اہل کتاب، خدا کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو اس حال میں کہ تم خود گواہی دے رہے ہو؟ اے اہل کتاب، حق کو باطل کے لباس میں کیوں ظاہر کرتے ہو اور جان بوجھ کر حق کو کیوں چھپاتے ہو؟ اور اہل کتاب کے گروہ نے یہ کہا کہ جو کچھ ایمان لانے والوں پر نازل ہوا ہے دن کے اول حصہ میں تم بھی اس پر ایمان لاؤ اور آخر حصہ میں اس سے انکار کر جاؤ، شاید اس طرح وہ بھی پھر جائیں۔ اور انہوں نے کہا کہ سوائے اس کے جو تمہارے دین کا پیرو ہو، کسی پر اس بات کے متعلق ایمان نہ لاؤ کہ کسی کو وہ کچھ دیا جائے جو کچھ تم کو دیا گیا ہے، یا تمہارے رب کے پاس سے وہ تم سے کچھ حجت کر سکیں۔ اور اے رسول، تم کہہ دو کہ حقیقی ہدایت خدا کی ہدایت ہے۔ اے رسول، تم کہہ دو کہ اس میں شک نہیں کہ فضل خدا کے ہاتھ ہے، جسے وہ چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ صاحب وسعت و علم ہے، وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے مخصوص کرتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اور اہل کتاب میں سے بعض تو ایسے ہیں کہ اگر تم ان کے پاس ایک ڈھیر امانت رکھو اور تو وہ تمہیں ادا کر دیں گے، اور بعض ایسے ہیں کہ اگر ایک دینار تم ان کے سپرد کر دو تو سوائے اس کے کہ جب تک تم ان کے سر پر کھڑے رہو وہ تم کو پھیر کر نہ دیں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ذمہ ان جاہلوں کے بارے میں کچھ الزام ہی نہیں، حالانکہ وہ جان بوجھ کر خدا پر بہتان باندھتے ہیں۔ ہاں، جو خدا کے عہد کو پورا کرے گا اور پرہیزگاری برتے گا تو بلا شبہ اللہ بھی پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر بیچتے ہیں وہی تو ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور نہ خدا ان سے بات کرے گا اور نہ قیامت کے دن ان کو نظر بھر کر دیکھے گا اور نہ ان کو پاک کر دے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور ان میں سے ایک گروہ یقیناً ایسا ہے کہ وہ تلاوت کتاب میں اپنی زبان کو اس طرح موڑتا ہے کہ تم اس کو کتاب کا جزو خیال کر لو حالانکہ وہ کتاب نہ ہو، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس سے ہے حالانکہ وہ اللہ کے پاس سے نہیں ہے، اور وہ جان بوجھ کر اللہ پر بہتان باندھتے ہیں۔ کسی بشر کا یہ حوصلہ نہیں ہے کہ خدا تو اس کو کتاب اور حکمت اور نبوت سے نوازے، پھر وہ سب آدمیوں سے یہ کہے کہ تم خدا کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ۔ البتہ یہ کہہ سکتا ہے کہ جیسے تم کتاب کی تعلیم و تدریس کرتے ہو ایسے تم خود اللہ والے بن جاؤ، اور اللہ تم کو یہ حکم نہیں دیتا کہ تم فرشتوں کو اور پیغمبروں کو خدا بناؤ۔ کیا وہ تم کو کفر کا حکم دے گا بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو؟ اور جس وقت خدا نے پیغمبروں سے یہ عہد لیا تھا کہ میں تم کو کتاب اور حکمت دوں گا، پھر ایک رسول تمہارے پاس والی چیزوں کی تصدیق کرتا ہوا آئے گا تو تم ضرور بالضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور بالضرور اس کی مدد کرنا۔ پھر خدا نے فرمایا کہ کیا تم نے اس کا اقرار کیا اور کیا تم نے میرا یہ بوجھ اپنے ذمہ لے لیا؟ تو سب نے کہا کہ ہم نے اقرار کیا۔ خدا نے فرمایا کہ اب تم سب گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والا ہوں۔ پھر جو اس عہد سے پھر جائے وہی تو نافرمان ہوں گے۔ کیا دین خدا کے سوا وہ کسی اور دین کے خواستگار ہیں؟ حالانکہ آسمانوں میں اور زمین میں جو ہیں برغبت اور بکراہت اسی کے مطیع ہوں گے اور اسی کی حضور میں پلٹ کر جائیں گے۔ اے رسول، کہہ دو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور اس پر جو ہم پر نازل ہوا ہے، اور اس پر جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اسباط پر نازل ہوا تھا، اور اس پر جو موسیٰ اور عیسیٰ اور پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا تھا، اور ہم بحیثیت نبوت ان میں کوئی فرق نہیں کرتے۔
اور ہم اس کے خالص فرما بردار ہیں، اور جو اسلام کے سوا کسی اور دین کا خواستگار ہوگا وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ روز قیامت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ خدا ایسے لوگوں کو ہدایت کیوں کرے، اور جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے حالانکہ وہ گواہی دے چکے تھے کہ رسول برحق ہیں اور ان کے پاس کھلی نشانیاں آ چکی تھیں، اور اللہ ظالم لوگوں کو توفیق ہدایت نہیں دیتا، ان کا بدلہ یہی ہے کہ ان پر اللہ کی اور کل فرشتوں کی اور کل آدمیوں کی لعنت ہے، ہمیشہ وہ اسی لعنت میں رہیں گے، نہ ان کا عذاب کم کیا جائے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی، سوائے ان کے جو بعد اس کے توبہ کر لیں اور بگاڑ کی اصلاح کریں، تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جو لوگ بعد اپنے ایمان کے کافر ہو گئے پھر کفر میں بڑھ گئے، ان کی توبہ ہرگز نہ قبول کی جائے گی، اور اصلی گمراہ وہی ہیں۔ بے شک جو کافر ہو گئے اور کفر ہی کی حالت میں مر گئے، ان میں سے کوئی ایک اگر اتنا سونا بھی فدیہ میں دینا چاہے کہ پوری زمین کو بھر دے تو اس کا یہ فدیہ ہرگز نہ قبول کیا جائے گا، انہی کے لیے دردناک عذاب ہے اور انہی کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔